بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا جب مقدس اور محترم مہینہ آتا ہے تو ہمارے بہت سے مسلم نوجوان بھٹک جاتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ شیعوں والا کام کر جاتے ہیں، شیعوں کا جو عمل ہے، شیعوں کا جو کام ہے وہ کر جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ محرم کے مقدس مہینے کو، جس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، جس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اس مہینے کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر، ان کی شہادت کا نام لے کر، ان کے پیچھے بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کاموں کے کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ اس پر مجھے کل بھی غم تھا، آج بھی غم ہے، لیکن غم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوگ منائیں، ماتم منائیں، کیونکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں بارہا کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں اور کہتا ہی رہوں گا کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہادت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگو، جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ان کو تم مردہ تسلیم نہ کرو، وہ اللہ کے یہاں اپنے قبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تو وہ مر گئے، عام لوگوں کی طرح ان کی موت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے وہ قبر کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب زندہ ہے تو زندوں پر غم کیوں، ماتم کیوں، سوگ کیوں؟ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے۔ ہر ایک عقل مند یہی کہے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہوئے ہیں، اور شہید وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو دوستو، غم اور ماتم منانا اور اس کے تعلق سے جو آج کل 10ویں محرم سے پہلے اور 10ویں محرم میں جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کیے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی، اور بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن اس طریقے کا جو آج کل ڈھونگ رچا جاتا ہے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر اس طریقے سے شریعت کی دھجیاں اڑانا، اسلام کو پامال کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اندر تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا جس کی سوچ اور جس کی فکر یہ تھی کہ میں پوری دنیا پر بادشاہت کروں گا۔ وہ ہمیشہ ہر سال عراق جاتا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، لیکن جب ہندوستان میں آیا تو ہندوستان میں آنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، تو ایک سال وہ وہاں نہ جا سکا۔ تو جو درباری تھے، جو اس کے چاپلوس تھے، جو آگے پیچھے چمچے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو تو خوش کرنا ہے، اور خوش کرنے کے لیے عراق کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقبرہ ہے اس کی شکل میں انہوں نے تعزیہ بنا دیا، بانس کے ذریعے سے اور بھی بہت ساری چیزوں کو تعزیہ بنایا، محض اس لیے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ رواج چل پڑا، آنے والے زمانے کے اندر بہت زور و شور سے اس کو کیا جانے لگا، کیونکہ عیاشی سب کو چاہتا ہے،
اور اسی تلے لوگ عیاشی کرنے لگے اور نہ جانے کیا کیا کرنے لگے، لوگ اس سے منتیں مانگنے لگے، مرادیں مانگنے لگے، چومنے لگے، سجدے کرنے لگے، بہت ساری برائیاں اس کے تلے آ کر دفن ہو گئی اور جنم لے لی۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ جو تیمور لنگ بادشاہ تھا جس نے اس کام کو ہندوستان میں لایا، جو موجد ہے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک شیعہ تھا، اور شیعہ لوگوں کا عقیدہ بہت الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا وسیم رضوی جو اسلام سے منحرف ہو گیا، وہ بھی شیعہ ہی تھا، کہ کیسی کیسی باتیں اور کیسے کیسے عقائد ان کے ذہن و دماغ میں رہتے ہیں، تو وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس نے عقیدت میں آ کر اس غلط کام کو رواج دے دیا، اور آج وہی غلط کام چلتے چلتے ہمارے مسلم نوجوانوں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن مسلم نوجوان کا خون گرم ہے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے تو وہ تو سوچتے ہیں کہ ہر سال ہم نے منایا اور ہمارے جو بڑے تھے وہ منا چکے اور اب منع کر رہے ہیں۔ اس طریقے یعنی عقلی باتیں اپنی عقل کی روشنی میں بولتے ہیں، جبکہ اسلام کے معاملے میں عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا چاہیے، کبھی بھی نہیں دوڑانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ شیطان، اس کے پاس علم بھی تھا، ساری چیزیں تھی، لیکن اللہ نے جب اس کو کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہ کر کے اس نے عقل کے گھوڑے کو دوڑایا اور انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اس طریقے سے شیطان نے عقل پر زور دیا اور عقل کی روشنی میں اللہ کے ایک حکم اور ایک سجدے کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو میرے مسلم بھائیوں، نوجوانوں، اس بات کا خاص خیال رکھو کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو عقل سے آپ فیصلے نہ کریں، بلکہ عقل سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین اسلام کے اندر جو مسائل ہیں، دین اسلام کے اندر جو احکام ہیں، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہ کہ دین اسلام کو ہی آپ غلط ٹھہرانے لگے، یہ سراسر غلط ہے۔ بہرکیف میں تو اصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محرم الحرام کے موقع سے جو جلوس نکالے جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، تعزیہ داری ہوتی ہے، ان سارے کاموں کے اندر اگر کوئی شخص شریک ہوتا ہے یعنی دیکھنے کے لیے، تو کیا وہ بھی گنہگار ہے؟ یعنی یہ سارا کام کرنا تو خود غلط کام ہے، لیکن کوئی شخص یہ کام کر نہیں رہا ہے، جلوس میں شامل نہیں ہے، تعزیہ بنا نہیں رہا ہے، تعزیہ اٹھا نہیں رہا ہے، تعزیہ لے کر جا نہیں رہا ہے، لیکن اپنے دروازے کو اوپن کر کے کھول کر دروازے کے سامنے یا چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ دیکھنے والا بھی گنہگار ہوگا؟ کیا وہ دیکھنے والا بھی مجرم ہوگا؟ کیا دیکھنے والے کو بھی اللہ رب العزت گناہ لکھیں گے؟ تو دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے اور سمجھیے، اس ارادے سے کہ اگر حق بات ہوگی تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، اور اگر ہم غلطی پر ہوں گے تو ہم سدھر جائیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں سنو کہ تم برائی پر کسی کی مدد نہ کرو، ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اب اسی آیت کریمہ کے ذیل میں روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کہیں پر گناہ ہو رہا ہے اور آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کی ہمت میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی ہمت کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اگر محرم کے موقع سے جلوس نکلے، تعزیہ داری ہو، ڈھول تاشے ہو، تو آپ اپنے دروازوں کو بند کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا دجال ہے، کیونکہ دجال کی انٹری اسی طریقے سے ہوگی، تو آپ چھوٹا دجال سمجھتے ہوئے گھر کے اندر ہی بند رہیں اور بڑے دجال سے آپ پناہ مانگتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ چھت سے یا دروازوں سے اس طریقے کے ماحول کو دیکھتے ہیں، جس ماحول کو دیکھنے سے، جس ماحول میں پڑھنے سے اللہ ان کے رسول منع فرماتے ہیں، تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، دیکھ کر ہمت بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی قرآن کی روشنی میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو بلانے کی وجہ سے وہ شخص اچھائی کرتا ہے، تو کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس شخص کو اچھائی کی طرف لے کر آیا ہے۔ اور اسی کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی کو برائی کی طرف لے کر آتا ہے یا برائی کا راستہ ہموار کرتا ہے، برائی کا دروازہ کھولتا ہے، پھر کوئی شخص وہاں آ جاتا ہے، سبب وہ بنتا ہے، تو جو شخص وہاں پر آتا ہے اور برائی کرتا ہے تو برائی کرنے کی وجہ سے جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس شخص کو ملے گا جس شخص نے برائی کو ہموار کیا ہے، برائی کے دروازے کو کھولا ہے، برائی کی طرف جو بلایا ہے۔
تو محرم کے موقع سے جو جلوس، تعزیہ داری، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو اس موقع سے آپ ایک برائی کا ماحول گرم کر رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ بھی آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ذریعہ آپ بن رہے ہیں۔ اگر آپ اس ماحول کو نہیں بنائیں گے تو پھر کوئی بھی اس برائی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو واضح یہی ہے اور خلاصہ یہی ہے کہ محرم کے موقع سے جو جلوس، ڈی جے، تاشے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کا کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، مشوروں کے اعتبار سے، وہ بھی گنہگار ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے اخیر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.